کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کریں گے اور دنیا سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا واقعی موت کے بعد زندگی ہے؟ کیا واقعی قبر میں سوالات ہوتے ہیں؟ آئیے آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس سفر پر جس کا سامنا ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور کرنا ہے۔ قبر کا سفر، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چلیے وقت اور حقیقت کے ساتھ سفر کرتے ہیں سچائی کی طرف۔ موت کا وقت قریب آتا ہے، روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے۔ اگر وہ بندہ نیک ہے تو فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں، خوشبودار کفن کے ساتھ۔ اگر وہ گنہگار ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ کستوری کی خوشبو کی مانند ہوتی ہے، اور جب فاجر گنہگار کی روح نکلتی ہے تو اس سے بدبو ہوتی ہے۔ قبر کا اندھیرا، تنہائی، فرشتوں کے سوالات اور اس کے وقت کی کیفیت۔ جب یہ آنکھیں بند ہوگی، سانسیں تھم جائیں گی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جسے ہم سوچ کر بھی کانپ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر میں پہلا دن کیسا ہوتا ہے، اور ایک مومن اور گنہگار کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب کسی مومن کی روح نکالی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں نے بتایا، تو وہ ایسے خوشبودار ہوتی ہے جیسے کستوری، اور جب فاجر یعنی گنہگار کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ سڑی ہوئی لاش کی بدبو کی مانند ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آسمان سے آتے ہیں، خوشبودار کفن لے کر اس کی روح کو محبت سے نکالتے ہیں۔ اگر وہ نافرمان ہے تو سیاہ چہروں والے عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو سختی سے جسم سے نکالتے ہیں۔ اب میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور قبر میں اتارا جاتا ہے۔ سب واپس چلے جاتے ہیں، قبر بند ہو جاتی ہے اور انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اسی وقت دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور وہ شخصیت کون ہے جو تم میں بھیجی گئی تھی۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو آسانی سے جواب دیتا ہے، ربی اللہ، دین الاسلام، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، ہمیں یقین تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور وہ خوشبو اور سکون میں رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو فرشتے اس پر عذاب کرتے ہیں اور قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ قبر کا ماحول اور زندگی۔ قبر اندھیری ہے، تنہا ہے، لیکن اگر اعمال نیک ہوں تو یہ باغ بن جاتی ہے، اور اگر اعمال برے ہوں تو یہ جہنم کے گڑھے جیسی بن جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں انسان کو اپنے اعمال کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص قبر میں روشنی پائے گا، نماز پڑھنے والا سکون میں رہے گا۔ مومن کی قبر ایک نرم بستر، خوشبودار فضا، فرشتے تسلی دیتے ہیں اور وہ سویا ہوا شخص لگتا ہے۔ گنہگار کی قبر عذاب، چیخیں، چونٹیاں، زہریلے سانپ اور ایسا درد جو دنیا کے ہزاروں دردوں سے بھی زیادہ ہو۔ اور قرآن پاک میں سورۃ غافر کی آیت نمبر 46 میں ہے، اور ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو عبرت انگیز پیغام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اے سننے والے، آج ہم ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، دنیا کی چکا چوند میں کھوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن ہمیں بھی اس قبر میں جانا ہے۔
نہ کوئی ساتھ ہوگا، نہ مال، نہ اولاد، بس ہمارے اعمال ہوں گے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم قبر کے سوالات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کیے؟ آج کا دن بدلنے کا دن ہے، آج توبہ کرو، نماز قائم کر لو، قرآن سے جڑ جاؤ، ورنہ کل قبر میں صرف پچھتاوا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی عبرت حاصل کریں اور قبر کی تیاری کر سکیں۔